قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے اس جگہ پر، اور آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد امیر المومنین ہے حضرت علی ابن ابی طالب، اور یہ وہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا لقب بھی تو ید اللہ ہے۔ دیکھیں یہ جب یہ زبان میں جو مجازی معنی ہے نا، وہ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں مثلا کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ واقعاً بارش ہو رہی ہے، ایک دفعہ علم کی بارش ہوتی ہے، ایک دفعہ مثلا فضائل کی بارش ہو رہی ہے نا۔ ہم لفظ بارش جو ہے نا وہ مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ ہر جگہ وہ ایک معنوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب جہاں تک والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے کس سے بنایا؟ دو ہاتھ سے نہیں، ہاتھوں سے بنایا۔ بل وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے؟ تو اس کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس روایت ہے، کتاب میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کتاب شریف ہے توحید صدوق میں اور کافی میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے یہ جو فضول قسم کے ملعون ذاکر ہیں اور غالی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے آدم کو بنایا، کہ امیر المؤمنین ید اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ید اللہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے سیف اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، وہ تو روایت بہت ہے، جنب اللہ، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ ید اللہ اگر قرآن میں ہے اس تو مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ نص کو دیکھنا ہوگا۔ زبان میں بلاغت میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ کو آپ غالب کی شاعری یا اقبال کی شاعری کو پڑھیں، ایک ہی لفظ کو وہ مختلف اشعار میں مختلف معنی میں استعمال کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ شاعر کے ہاتھ میں ہے، وہ بولنے والے کے ہاتھ میں ہے کس معنی کو قصد کرتا، تو اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں شریف میں یہ ہے کہ لما خلقت بیدی، اس ید سے مراد کیا ہے؟ اس ید سے مراد ہے قدرت اور نعمت اور علم۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس کو میں نے اپنے قدرت سے بنایا، اپنے طاقت سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا، اس کے سامنے ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھا دوں، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میرے محترم، یہ کتاب ہے توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اب غالیوں نے شروع کیا توحید صدوق کو گالی دینا، لعنت اللہ علیہم، کلینی کو گالی دے دو، صدوق کو گالی دے دو۔ یہ بہت سارے غالی ہیں نا، وہ کیونکہ نا حدیث کا جواب نہیں دے سکتے، پر وہ کلینی اور صدوق کو گالی دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے التوحید للصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دار المرتضی بیروت میں۔ یہاں پہ ایک باب ہے، باب تفسیر قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کا تفسیر، یا ابلیس ما منعک ان تسجد۔ حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، یا ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے اس کے سامنے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الید فی کلام العرب القوہ والنعمہ، ید سے مراد عربی زبان میں، عرب جو ہے کہ مثلا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، وہ پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے یعنی اس کے طاقت میں، اس کے کنٹرول میں۔ تو عربی زبان میں قوت کو بھی بولتے ہیں، نعمت کو بھی بولتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ القوہ والنعمہ واذکر عبدنا داؤد ذا الأید، قرآن مجید کی آیا ہے سورہ مبارکہ، کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ صاد آیہ نمبر 17، ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو صاحب ید، صاحب عید، ہاتھوں کے صاحب، دستوں کے صاحب، ہینڈز کے مالک۔ ہینڈ سے کیا مراد؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کریم تھے، مہمان نواز تھے، بڑے صاحب نعمت تھے، اس لیے ان کو یہ کہا گیا۔ اچھا، وقال والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے ای بقوت، ہاتھوں سے بنایا، یعنی قوت کے ساتھ بنایا، وأیدہم بروح من،
ایدہ بھی جو ہے کس سے؟ ید سے. ایدہ یؤیدو، یہ بھی ید سے مشتق ہے. ای قواہم، اس کو قوت دی. لفنان عندی ایادی کثیرہ، ای فواضل و احسان. ایادی عربی زبان میں بلے احسان تفضل کو بولتے ہیں. اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے، اب جی ہاں، حضرت سألتو امام رضا علیہ السلام سے، میں نے پوچھا کہ اللہ نے فرمایا منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی بقوتی و بقدرتی و قوتی. قدرت اور قوت مراد ہے، دو ہاتھ، قدرت اور قوت. اوکے، تو اس کے متعلق نص ہے، نص منصوص ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کسی کو خلق نہیں کیا، کسی کو واضح طور پہ فرمایا. اور کوئی حدیث نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اشیاء کو خلق کیا، بلکہ انہوں نے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ وہ خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ خالق پروردگار عالم ہے. اوکے، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف